अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन गैर मामूली खबरों और तजियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज यहाँ हफ्ते की रात और जनवरी की 3 तारीख, जबकि पाकिस्तान में इतवार की सुबह और जनवरी की 4 तारीख है। नाजरीन, सबको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है। मेरी राय में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दुनिया शायद बदल गई है। अमेरिका ने जो वेनेजुएला में कार्रवाई की उसके ऊपर हर किस्म के रिएक्शंस आ रहे हैं। बहुत सारी मालूमात सामने आ चुकी हैं, बहुत सारी मालूमात आने वाली हैं, लेकिन अब तक जो कुछ हुआ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत, जिसमें अमेरिका ने वेनेजुएला में कार्रवाई की, वहां पर रात को तकरीबन 2 बजे अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस यानी जो उनके डेल्टा फोर्स है वो वहां उनके ट्रुप्स पहुंचे और निकोलस मडूरो को उन्होंने गिरफ्तार किया अपनी अहलिया समेत उनके बेडरूम से। इससे पहले कि वो एक सेफ कमरे में, एक आहनी कमरे के अंदर दाखिल होते, वो वहां तक पहुंचे, लेकिन वो अपने पीछे दरवाजा ना बंद कर पाए, उनको इतना टाइम भी नहीं मिला। और यूं वो तकरीबन 5 मिनट की कार्रवाई में अमरीकी फोर्सेस की गिरफ्त में थे, और फिर उनको मिनटों में वहां से निकाला गया और जो करीब ही समंदर में अमरीकी बहरिया के एक जहाज पहुंचाया गया। वहां से उनको ग्वांटानामो बे लाया गया और फिर सुबह कोई 4:45 बजे के करीब उनको न्यूयॉर्क एक खुसूसी तैयारी के जरिए लाया गया। और इस वक्त वो न्यूयॉर्क में अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी की एक लोकेशन पर हैं, और जहां पर के उनके ऊपर शायद मंडे के दिन बाकायदा अदालती कार्रवाई की जाए। निकोलस मडूरो, जैसा कि सबको मालूम है कि अमेरिका को मतलूब थे। 2020 में न्यूयॉर्क की एक अदालत में निकोलस मडूरो पर फर्द जुर्म आयद किया गया था। ड्रग ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सीरियस चार्जेस उन पर लगाए गए थे, तो वो अमेरिकी कानून को मतलूब थे। फिर जो बाइडेन के दौर में, जब वो सदर थे, तो उस दौर में उनके अरेस्ट के लिए कोई $25 मिलियन की इनामी रकम का ऐलान भी किया गया। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर बने गुज़श्ता साल जनवरी में, तो उसके बाद सदर ट्रंप ने ये जो इनामी रकम थी वो डबल करके $50 मिलियन कर दी। तो यूं निकोलस मडूरो अमेरिकी कानून को मतलूब थे। निकोलस मडूरो बार बार इस बात से इनकारी थे कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग में नहीं इन्वॉल्व, लेकिन अमेरिकी हुक्काम का कहना था कि जो अमेरिका में ड्रग्स आती हैं यानी स्मगल होकर आती हैं, वो एक वेनेजुएला बेस्ड ड्रग कार्टेल है जिसकी सरबराही निकोलस मडूरो करते हैं, उसके जरिए आती थी। अमेरिका ने हालिया दिनों में कम से कम 36 ऐसी कश्तियों को भी निशाना बनाया जो कि अमेरिका ड्रग्स ला रही थी। सर ट्रंप ने निकोलस मडूरो को एक नार्को टेररिस्ट करार दिया था, और उनका ये कहना था कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है, वो एक डिक्टेटर है, उसने इलेक्शन चोरी किया है और यह गैर कानूनी तौर पर वेनेजुएला का सदर बना बैठा है, लिहाजा इसको हटाना जरूरी है। और फिर उसके बाद कार्रवाई की गई, और कार्रवाई सबको मालूम हुई, जिस तरह कल रात से खबरें आ रही थी और आज भी सारा मीडिया इन्हीं खबरों से भरा हुआ है। तो मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र जरूर करूंगा कि जिसमें आज सदर ट्रंप ने और अमरीकी जो जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन हैं जनरल डैन केन, उन्होंने इस वाक़े की तफसीलात बयान की, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इससे अमेरिका की जो नई पॉलिसी है, या शायद अमेरिका की पुरानी पॉलिसी है लेकिन नए रंगों में सामने आ रही है, उसके नए जो खदोखाल थे वो सामने आए। पहली बात जो सर ट्रंप ने की, जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि चूंकि मडूरो को हुकूमत से हटाया जा चुका है, वो हमारी तहवील में है, और ये एक ड्रग एनफोर्समेंट की कार्रवाई थी। यानी अमेरिका इसको यूं बयान कर रहा है कि ये एक एनफोर्समेंट की कार्रवाई थी, क्योंकि वो अमेरिकी कानून को मतलूब थे, लिहाजा हमने कार्रवाई की, हम उनको गिरफ्तार करके ले आए। अब इस पर दो राय आ रही है, उस पर मैं बाद में जिक्र करता हूँ। लेकिन वहां पर जो ट्रंप ने सबसे बड़ा ऐलान किया, उन्होंने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला का जो कारोबार है, जिस तरीके से वहां पर हुकूमत चलाई जा रही है, तो अमेरिका चलाएगा। अमेरिका उस वक्त तक चलाएगा जब तक कि वहां पर एक सेफ, प्रॉपर और जुडिशियस ट्रांजिशन नहीं होती, यानी एक महफूज ट्रांजिशन नहीं होती नई हुकूमत के आने तक। अमेरिका वहां पर कारोबार हुकूमत चलाएगा। किस तरीके से चलाएगा, उसकी उन्होंने कोई तफसीलात नहीं बयान की। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या मुस्तकबिल में वेनेजुएला पर हुकूमत करने वाली खातून मरिया मचाडो होंगी, जिनको हालिया दिनों में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, और जो हालिया दिनों ही में वेनेजुएला से भागकर वेस्ट पहुंची थी, किश्ती में वो भागी थी वहां से। वो तो सर ट्रंप ने कहा कि नहीं, वो इतनी मकबूल नहीं है कि उनको
ऐवान इक़्तिदार में लाया जाए। इस वक्त वेनेजुएला की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, डेल्सी रोड्रिगेज, वो का मकाम सदर का उन्होंने ओहदा संभाल लिया है। और वहाँ पर अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि उनकी डेल्सी रोड्रिगेज से खुद बात हुई है, और ये कि वो अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। सर ट्रंप ने जहां पर बहुत बड़ा ऐलान किया, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि वेनेजुएला का कारोबार हुकूमत अमेरिका चलाएगा, कैसे चलाएगा ये नहीं मालूम, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि उन्होंने कहा कि अमेरिका का ज़्यादा फोकस वेनेजुएला के तेल के ज़खायर पर होगा, क्योंकि ये तेल बकौल उनके अमेरिका से चोरी किया गया है। और ये कि यहाँ पर अमेरिका अपने जो अमेरिकी कंपनियां हैं, जो तेल की कंपनियां हैं बड़ी, वो वहाँ पर अरबों डॉलर इन्वेस्ट करेंगी। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो तेल का है उसको अपग्रेड करेंगी, उसको रिवाइव करेंगी, और जो तेल की इंडस्ट्री है उसको रिवाइव करके उनका तेल आलमी मार्केट में बेचा जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये भी पूछा गया कि जो वेनेजुएला के तेल के खरीदार हैं उनमें तो चीन भी शामिल है। तो इस पर ट्रंप ने कहा कि हम भी तो तेल बेचेंगे, वेनेजुएला का तेल हम बेचेंगे, और हम चीन पर भी बेचेंगे, हमें उस पर कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि यहाँ पर जितना खर्चा होगा अमेरिका का, वो इसी तेल के प्रोसीड या इसी से जो मुनाफा आएगा उससे अमेरिका हासिल करेगा, लेकिन इसका फायदा वेनेजुएला के अवाम को भी पहुंचाया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने बहुत अहम बात कही। उनने कहा कि हमने मडूरो और दुनिया के मुख्तलिफ, पूरी दुनिया के लिए हमारा ये पैगाम है कि सदर ट्रंप के दौरे सदारत में अमेरिका के साथ कोई खेलने की कोशिश ना करे। यानी अगर अमेरिका के साथ कोई वादे करता है तो पूरे होंगे, या फिर अमेरिका अगर कोई डिमांड करता है तो वो डिमांड एक्सेप्ट होगी, अगर नहीं होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वहीं पर ही जो डैन केन, जो कि अमेरिका की जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन हैं, जिन्होंने कि इस पूरे ऑपरेशन को ओवरसी किया, उन्होंने बड़ी तफसीलात दी इस पूरे ऑपरेशन की। उनका कहना था कि कई दिनों से वो मडूरो की सर्वेलेंस कर रहे थे, वहां पर ड्रोन्स और हर किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही थी, ये मालूम करने के लिए कि मडूरो क्या करते हैं, उनके डेली क्या उनका रूटीन है। उनका कि हमें इस हद तक आखिर में मालूमात आना शुरू हो गई थी कि आज निकोलस मडूरो ने क्या खाया, और ये कि हमने वो एरियाज आइडेंटिफाई किए कि जहां पर वो ज्यादा वक्त गुजारते थे। तो उन्होंने कहा कि कम से कम 6 से 8 ऐसी लोकेशंस थी कैराकस में, जो कि वेनेजुएला का दारुल हुकूमत है, कि जहां पर मडूरो रात गुजारते थे। तो उनका एक ठिकाना नहीं था, वो रोजाना ठिकाना बदलते थे। तो कहते हैं जहां पर से इनको पकड़ा गया, ये वो एरिया था जिसकी हमने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की थी। और एक अमरीकी रियासत में कैराकस में सदारती जो महल्लात थे या उनके रेजिडेंसेस थे, उनके बाकायदा मॉडल्स बनाए गए, और वहां पर अमरीकी अफवाज ने महीनों तक तैयारी की, प्रैक्टिस करते रहे कि अगर हमने यहाँ पर उसको पकड़ना है तो किस किस तरह पकड़ना है। और फिर कहते हैं कि जब हमें ट्रंप ने बाकायदा इसकी इजाज़त 25 दिसंबर को दी थी, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से फौज जो है वो इंतजार कर रही थी कि मौसम ठीक हो तो फिर यह कार्रवाई की जाएगी। और कल रात को उनके मुताबिक मौसम ठीक था और आइडियल लोकेशन थी, हमें मालूम था कि कहाँ पर है। और उनको बाकायदा मोडूरो का कोई करीबी साथी था जो कि उनके सदारती महल के अंदर से सीआईए को बाकायदा इत्तला दे रहा था। वैसे भी सीआईए अपने जो ऑपरेटिव्स थे वो कई महीना पहले वहां पहुंचा चुकी थी, यानी वो वेनेजुएला की सरजमीन पर मौजूद थे, तो लिहाजा वो पूरी तैयारी के साथ गए थे। और इसीलिए ये ऑपरेशन जब रात को 2 बजे शुरू हुआ, और जब तक कि वो महल के तक पहुंचे जहां पर के मडूरो सो रहे थे, तो जो ही वो उस कंपाउंड में दाखिल हुए, तो उस कंपाउंड में दाखिले के 5 मिनट के अंदर मडूरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया गया। उनको यहाँ एक साथ ही एक अमरीकी बहरी जहाज पर लाया गया, जहां से कि उनको फिर ग्वांटानामो बे ले जाया गया, और फिर वहां पर ग्वांटानामो बे में एफबीआई का कोई जहाज वहां इंतजार कर रहा था, जिसमें उनको बिठाया गया और यहाँ न्यूयॉर्क लाया गया। और यहाँ न्यूयॉर्क में उनको ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी की एक फैसिलिटी में लाया गया। कुछ वीडियोज हैं जिसमें दिखाया जा सकता है कि मजदूरों को जहाज से उतारा जा रहा है, और फिर एक और वीडियो है जहां पर के वो डीईए की किसी फैसिलिटी में जा रहे हैं, और वहां पर उनको दो अल्फाज कहते हुए सुना जा सकता है, जहां पर वो लोगों को कह रहे हैं कि गुड नाइट, और साथ ही फिर वो हैप्पी न्यू ईयर भी कह रहे हैं, और फिर वो साथ चले जाते हैं, और वो चप्पलों में है। तो जिस तरह उनको बेड से उठाया गया था, तकरीबन उसी हालत में वो देखे गए। उनकी पहली तस्वीर भी सदर ट्रंप ने जारी की थी। तो यूं निकोलस मेडुरो का 12 साल का दौर इक़्तिदार एक इंतहाई ड्रामाई अंदाज में अख्तिताम पजीर हुआ। मेडुरो कोई बहुत बड़े सियासी शख्सियत नहीं थे, ये बुनियादी तौर पर एक बस ड्राइवर थे। और ये जो शावेज ह्यूगो शावेज, जो कि वेनेजुएला के साबिक सदर हैं,
ان کی پارٹی میں تھے، یہ لیبر یونینز میں بھی کافی ایکٹیو تھے، اور وہیں سے یہ اوپر اٹھے، شاویز کی نظر میں آئے۔ شاویز نے ان کو بہت زیادہ پروموٹ کیا، ان کو جو ان کی نیشنل اسمبلی ہے اس کا صدر بنایا، یہ ملک کے فورن منسٹر بھی رہے۔ اور جب 2013 میں شاویز کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کو کینسر لاحق ہے، تو اس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر میں مروں تو میری موت کی صورت میں نکولس میڈورو میری جگہ لیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ یہ جو واقعہ آج یعنی 3 جنوری کو ہوا، یہ بنیادی طور پر بالکل تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ آج سے تقریباً 36 سال پہلے اسی دن یعنی 3 جنوری کو ایک اور واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ 3 جنوری 1990 کی بات ہے، جب اس وقت کے پاناما کے ملٹری ڈکٹیٹر مینویل اینٹونیو نوریگا کو گرفتار کیا۔ جو نوریگا تھا وہ بھی 1980 کی دہائی میں ابھرا تھا پاناما میں۔ اس وقت جو پاناما پر اس وقت بھی ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا، جس کا نام تھا جنرل عمر توریخوس۔ وہ جو ہے مارا گیا ایک پلین کے حادثے میں، وہ ہلاک ہوئے، اور اس کی جگہ پھر جنرل نوریگا نے لی۔ جنرل نوریگا کئی سال تک CIA کے لیے کام کرتے تھے، اور پھر وہ 1989 میں ان کے اوپر یہ الزامات لگنا شروع ہوئے کہ وہ ڈرگ ٹریفکنگ میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں، وہ CIA کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ جب نوریگا امریکہ کی بیڈ بکس میں آیا، تو اس دور میں اس وقت کے صدر جارج W. بش، جو جارج W. بش کے والد تھے، انہوں نے پاناما پر فوجی چڑھائی کر دی۔ انہوں نے 24,000 فوجی پاناما بھیجے، اور وہاں پر سارا کنٹرول حاصل کر لیا۔ تو اس وقت نوریگا نے کیا کیا کہ وہ ویٹیکن کا جو وہاں پر سفارت خانہ ہے اس میں جا کر انہوں نے پناہ لی، اور پھر کئی ماہ کے بعد وہاں وہ بیٹھے رہے، اور اس کے بعد پھر وہ آخر میں انہوں نے اپنے آپ کو حکام کے حوالے کیا، ان کو امریکہ لایا گیا، اور یہاں پر آ کر ان کو سزا ہوئی، اور اس سزا انہوں نے کوئی 2010 میں ان کو ان کی سزا 20 سال کی سزا ختم ہوئی، اور پھر ان کو لے جایا گیا فرانس، جہاں پر کہ ان کو ایک اور مقدمے میں 60 سال کی سزا دی گئی تھی۔ نوریگا کی موت جیل ہی میں ہوئی، فرانس میں 2017 میں۔ تو یہ ایک تاریخ بالکل اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ 1990 میں جو واقعہ ہوا تھا اس میں بھی ڈرگ ٹریفکنگ ہی چارج تھا، اور 3 جنوری 2026 کو جو واقعہ ہوا اس میں بھی چارج ڈرگ ٹریفکنگ کا ہی ہے۔ اب مدورو کی گرفتاری کے اوپر امریکہ میں بہت زیادہ ری ایکشن آ رہا ہے، یعنی کہ یہاں پر دو قسم کی رائے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک یہ کہ جو حکومت کے حامی لوگ ہیں، جو جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے، اور شاید کچھ کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے نہیں بھی ہے، لیکن وہ چونکہ مدورو بھی ایک ڈکٹیٹر تھا، تو اس لیے ان کے لیے کوئی زیادہ سافٹ کارنر نہیں تھا، اسی لیے آپ کو وینزویلا میں بھی کوئی ری ایکشن نظر نہیں آ رہا، امریکہ میں بلکہ شاید زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اور ایک رائے تو یہ ہے کہ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ ایک لا انفورسمنٹ ایکشن تھا، اور یہ کسی ملک کے خلاف نہیں تھا۔ اور دوسری جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے، اور یہ ایک کڈنیپنگ ہے، آپ نے ایک صدر کو کڈنیپ کیا۔ یہ دو رائے آ رہی ہیں۔ نیو یارک جہاں پر کہ مڈورو کو رکھا جا رہا ہے، وہاں پر آج ایک بڑی پروٹیسٹ ریلی بھی ہوئی، جو اس جنگ کی مخالفت میں ہوئی، یعنی وہاں پر یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا حکومت سے کہ آپ وینزویلا کے خلاف جنگ میں نہ کودیں۔ اور ساتھ ہی نیو یارک کے نئے میئر زوران ممدانی نے بھی اعلان کیا کہ آج صبح جب ان کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے صدر ٹرمپ سے فون پر رابطہ کیا، اور ان کے ساتھ اس جو یہ آپریشن ہوا ہے اس کی مخالفت رجسٹر کرائی۔ ممدانی کو یہ میرے خیال ہے اس لیے بھی کرنا پڑا کیونکہ جو مڈورو ہے ان کو نیو یارک ہی میں رکھا جائے گا، اور ان کا خلاف مقدمہ بھی یہاں چلایا جائے گا۔ اس کے برعکس جو ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیور رجیم چینج ہے، اس کی منظوری کانگریس سے نہیں لی گئی، اور یہ غیر قانونی ہے۔ تو جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ اس گروپ سے تعلق رکھتی ہے جو کہ اس آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ نیو یارک کی جو گورنر ہیں کیتھی ہوکل، رکن کانگریس الیگزینڈریا اوکاسیو کوٹیز، اور دوسرے جو لیڈران ہیں، انہوں نے بھی اس پر بہت زیادہ احتجاج کیا ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ نیو یارک میں آج ایک مظاہرہ بھی ہوا، جبکہ انٹرنیشنلی بھی اس کے اوپر کافی ری ایکشن آ رہا ہے، یعنی کچھ ممالک اس کے اوپر بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جن میں ارجنٹینا ہے، ایکواڈور ہے، اسرائیل ہے، یوکرین ہے، البانیہ ہے، کوسوو ہے، پاناما ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جو کہ سر ٹرمپ کے اس اقدام کو سراہ رہے ہیں، وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ بہت سارے ممالک اس کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں۔ وہ ممالک جو اس ایکشن کو کنڈیم کر رہے ہیں اس میں برازیل، چیلے، چائنا، کولمبیا، کیوبا، ایران، میکسیکو، رشیا، بیلاروس، فرانس، ناروے، سلوویکیا، ساؤتھ افریقہ، اسپین اور اوروگوئے۔ یہ وہ ممالک ہیں جو کہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے اس پر کوئی ری ایکشن ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے، پاکستان کی طرف سے بالکل خاموشی ہے،
اور کچھ ایسا ہی حال عرب دنیا کا بھی ہے، اور کچھ ایسا ہی حال بھارت کا بھی ہے۔ میرا خیال ہے ان کا ریئیکشن آئے گا، لیکن شاید وہ اپنا ٹائم لیں گے اور اس کے بعد ہی وہ کریں گے۔ بھارت کی جانب سے البتہ یہ ضرور کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے سٹیزنز کو کہا ہے کہ آپ وینزویلا سے دور رہیں۔ اب اس کے اوپر جو ریئیکشن آ رہا ہے، جس میں کہ کولمبیا کا میں نے ذکر کیا، کولمبیا نے تو اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی افواج وینزویلا کی سرحد پر ڈال رہے ہیں، اور چونکہ امریکہ کے اندر ابھی جو آئل لابی ہے ان کی جانب سے بھی کوئی ابھی تک ریئیکشن نہیں آیا ہے، کیونکہ سر ٹرمپ تو یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اربوں ڈالر انویسٹ ہوں گے، لیکن کس طریقے سے ہوں گے یہ واضح نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ چیزیں بعد میں واضح ہو جائیں گی، لیکن جو ریئیکشن آ رہا ہے اس میں اب کولمبیا نے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلا لیا ہے، جو کہ منڈے کو یعنی پیر کے دن ہوگا، جس میں کہ وینزویلا کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو اس واقعے نے دیکھیے عالمی برادری کو بہت زیادہ تقسیم کر دی ہے، اور یہ تقسیم مزید شاید آنے والے دنوں میں گہری ہو، کیونکہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ اگر امریکہ اس کو کہہ رہے کہ لا انفورسمنٹ کا واقعہ ہے، کیونکہ اس کو یہ شخص امریکی قانون کو مطلوب تھا، اس لیے یہ سب کچھ ہوا، لیکن جو وہ لوگ جو کہ امریکی پالیسی سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ شاید اب امریکہ پر زیادہ اعتماد نہ کریں۔ دیکھتے یہ ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے، کیونکہ اس واقعے کے بعد ہمیں تین ممالک پر زیادہ نظر رکھنی چاہیے۔ ایک کیوبا، جس پر براہ راست اثر شروع ہو چکا ہے، کیونکہ کیوبا میں جتنا تیل آتا تھا، کم از کم 30,000 بیرل تیل جو ہے روزانہ وہ وینزویلا کیوبا کو دیتا تھا، اور اسی سے ان کا کافی کام چلتا تھا۔ کچھ کہتے ہیں 1 لاکھ بیرل تک تیل آتا تھا ان کے پاس، جو کہ تقریباً مفت ہوتا تھا۔ اور دوسرا ملک کولمبیا، کولمبیا کے ساتھ بھی امریکہ کے تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہیں۔ امریکہ نے گزشتہ سال ان کے صدر کا ویزا منسوخ کر دیا تھا جب وہ یہاں UN جنرل اسمبلی کے اجلاس میں آئے تھے۔ اور تیسرا ملک ایران، جہاں پر کہ پہلے سے حکومت مخالف مظاہرے شروع ہیں، اور مائک پومپیو جو کہ امریکہ کے سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، ان کا کل کا وہ ٹویٹ ابھی تک وائرل ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر مظاہرین میں موساد کے یعنی اسرائیلی جو سیکرٹ ایجنسی ہے اس کے ایجنٹس بھی موجود ہیں، ایران کے مختلف شہروں کی سڑکوں میں ہونے والے مظاہروں میں۔ تو یہاں پر کیا تبدیلی آئے گی؟ اور پھر دوسرا یہ کہ یہ جو رجیم چینج کا اتنا بڑا جو یہ واقعہ ہوا ہے، چاہے امریکہ اس کی جو بھی جسٹیفیکیشن دے، لیکن یہاں امریکہ کے اندر اور امریکہ کے باہر دونوں طریقوں سے اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اٹ ڈیپینڈز آن ہوم یو آسک۔ ایک اور چیز جو کہ اس واقعے کے نتیجے میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عالمی نظام جو ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ آج تک ایسا بہت کم ہوا ہے کہ جہاں پر ایک ملک کی افواج دوسرے ملک جائیں، جنگیں تو ہوتی ہیں، لیکن ایسا ہم نے کم دیکھا ہے کہ اس کے لیڈر کو پکڑ کے لے آئیں اور اس کو جیل میں ڈال دیں، اور اس کے اوپر آپ کوئی بھی چارج لگا دیں۔ لیکن ایک چیز بالکل ہم شورٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی سطح پر جو ایک عالمی نظام ہے، شاید وہ اب ویسا نہ رہے، کیونکہ ایک مثال بن گئی ہے۔ اب ایسی ہی مثال کو قائم کرتے ہوئے کل ولاڈیمیر پوٹن بھی یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ جی ہم جا کر ولاڈیمیر زیلنسکی کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں، وہ ایک اسپیشل آپریشن کر کے یوکرین کے صدر کو اٹھا کے لے جائیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ رشیا نے ان کے خلاف اپنے اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو روسی صدر ہیں ولاڈیمیر پوٹن، وہ تو پہلے سے ICC کو مطلوب ہیں، تو کیا ان کو بھی اسی طریقے سے گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی بھی ملک اس طریقے سے کاروائی کر کے دوسرے ملک کے لیڈران کو اٹھا کے لے جا سکتا ہے؟ یہ بڑے سوالات ہیں، اور ان سوالات کا فی الحال کوئی جواب نہیں ہے، لیکن ایک جواب جو بالکل سرٹن ہے وہ یہ ہے کہ عالمی نظام شاید اس کے بعد، اس واقعے کے بعد پتہ نہیں کتنا پرانا رہے گا، یا یہ ویسا رہے گا۔ شاید یہ ایک نیا عالمی نظام ہو جہاں پر کہ ڈپلومیسی پر طاقت کو فوقیت بہت زیادہ دی جائے گی۔ ہمیں یہی طاقت کا استعمال اگر امریکہ کی کہیں کچھ پالیسیز میں زیادہ نظر آ رہا ہے، تو وہی طاقت کا استعمال ہمیں سعودی عرب کی پالیسی میں نظر آ رہا ہے، جو کہ اپنی سرحد کے قریب جو UAE کے پیکٹ STC کی جو فورسز ہیں ان کو پیچھے ہٹا رہے ہیں، دھکیل رہے ہیں، ان کی بیسز پر قبضہ کر رہے ہیں، کیونکہ جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ انسٹیبلٹی کریٹ کر رہے ہیں ہر طرف، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ صومالی لینڈ ہو۔ یہ صومالی لینڈ میں جو کچھ ہوا ہے، جہاں پر کہ اسرائیل نے اس کو باقاعدہ تسلیم کیا، اس میں بھی UAE کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور چاہے سوڈان کی جنگ ہو، وہاں پر بھی UAE انوالوڈ ہے، چاہے لیبیا کی جنگ ہو، وہاں پر بھی UAE انوالوڈ ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں UAE انوالوڈ ہے۔ تو لہٰذا وہاں پر سعودی عرب جو ہے وہ اب ہارڈ پاور استعمال کر رہا ہے، اور آپ کو پاکستان کے اندر بھی اس کی سٹریٹس پر آپ کو ہارڈ پاور استعمال ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک تو یہ اس کا آؤٹ کم نظر آ رہا ہے۔ دوسرا آؤٹ کم یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ڈکٹیٹرز ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ان کے لیے بھی ایک سبق ہونا چاہیے، کیونکہ نکولس میڈورو اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ 12 سال سے حکومت پہ تھے اور ان کی کرسی کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ ان کے اوپر بھی بالکل ایسے الزامات لگے تھے کہ انہوں نے بھی ڈبے چورائے تھے، انہوں نے بھی الیکشن چوری کیا تھا، اور اس کے بعد جب ان کو
امریکی افواج گئیں اور ان کو ایکسٹریکٹ کیا، یعنی ان کو اریسٹ کر کے لے گئیں، تو وہاں پر ان کے حق میں کوئی مظاہرے کرنے والا نہیں ہے۔ یہی انجام ڈکٹیٹرز کا ہوتا ہے۔ یہی انجام ہم نے قذافی کا دیکھا تھا۔ قذافی کا آپ نے دیکھا کتنا برا انجام تھا۔ آپ نے یہی انجام صدام حسین کا دیکھا، اس کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا کہ وہ زندہ ایک قبر میں رہ رہا تھا، وہاں چھپا ہوا تھا۔ تو یہ جو ڈکٹیٹرز ہیں یہ اس سے کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ تو ایک یہ بھی پیغام ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ لوگ جو کہ امریکہ یا بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کر اس وجہ سے کام کرتے ہیں کہ اس سے ان کی کرسی مضبوط ہوگی، تو یہ بھی بھول جائیں کہ اس سے ان کی کرسی مضبوط نہیں ہوگی۔ کیونکہ صدر ٹرمپ نے آج پریس کانفرنس میں خود کہا کہ جب میں نے 2 دن پہلے نکولس میڈورو سے رابطہ کیا، اس سے میں نے بات کی اور اس کو میں نے کہا کہ تم اپنی کرسی چھوڑ دو، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ ملک چھوڑ دو۔ لیکن اس نے اس سے انکار کیا۔ جب انکار کیا تو پھر کانسیکوینسز آپ کے سامنے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ دنیا بھر کے ڈکٹیٹرز کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ شاید پاکستان میں بیٹھے کچھ لوگ بھی اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہوں کہ کیا اس کا بھی کوئی امپلیکیشنز ہمارے جیسے ریجنز میں ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ اس کی امپلیکیشنز ہر طرف نظر آئیں گی، کسی نہ کسی صورت میں ضرور نظر آئیں گی۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔